چاہیے. اس لیے اس نے پوچھا کہ میں نے دکان بھی کیا ہے. اس کو شاید کاکل صاحب نے کہا ہوگا. کاکل صاحب نے کہا میں سمجھ گیا. کاروبار میں اگر آپ چند باتوں کو اختیار کریں تو تم صادق تاجر بن جاؤ گے. التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر اور یہ بہت گہرا لفظ ہے. سچا تاجر. اب یہ اس کو کوئی صوفی نہیں کہتا، تاجر کہتا ہے. اس کو کوئی مولانا صاحب نہیں کہتا، تاجر کہتا ہے. اس کو کوئی پیر صاحب نہیں کہتا، تاجر کہتا ہے. لیکن حشر کہاں ہوگا؟ مع النبیین، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور سچوں کے ساتھ. ایک تو سچا ہے، ایک سچائی کا پیکر ہے صدیق. کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کا پیکر، سچائی سے بنا ہوا. آپ نے دیکھا ہے یہاں یہ لچی والے آتے ہیں، یہ جو اس ساتھ وہ ڈنڈا ہوتا ہے، اس پر وہ کیا ہوتا ہے، اس پر ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے کہا کہ ہمارے لیے ایک مرغابی بنا دو. تو اس طرح کرتے تھے ساتھ وہ، پھر وہ اسی سے وہ مرغابی بناتے تھے. تو وہ مرغابی کیا ہوتی تھی؟ وہ اس چیز سے بنی ہوئی تھی. تو اس طرح آدمی سچائی سے بنا ہوا ہو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہے صادق، لیکن ہوگا کس سے؟ ان کے ساتھ ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. شہداء، جس نے اپنی زبان سے، اپنی دل سے اور اپنے کردار سے اور اپنے ہر حال سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دی ہو، دین گواہی دی ہو، سر بھی کٹایا دیا. اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گی. درجہ بدرجہ ہے. تجارت بہت برکت والی چیز ہے. اس سے لوگوں کو بہت نفع ہوتا ہے، بشرطے کہ تاجر صدوق ہو. لوگوں کو یہ آسانی پیدا کرتا ہے تاجر. اور اس کا خود بھی نفع ہوتا ہے. اس کے لیے چند باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں. ایک تو تجارت کے لیے جو تجارت شروع کرنی ہے حلال ہو، دعا کریں. یعنی وہ شرعاً حلال ہو. شرعاً یعنی چھوٹا موٹا ہے، پکوڑی کیوں نہیں فروخت کرتے، لیکن ہے کیا وہ. پہلے تو اس لحاظ شروع کریں. دوسری بات، پہلی بات تو دعا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ میں تجارت کرتا ہوں، اور نیت درست کرے کہ میں نفع رسانی کے لیے کرتا ہوں. نفع رسانی یہ خود سچائی ہے کہ مجھے اتنا ملے کہ میری روزی بھی ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. نفع رسانی. تو پھر دعا کریں اللہ پاک سے کہ رب العالمین پھر توفیق عطا فرمائیں، ایسے کام میں لگا دیں کہ وہ کریں. دوسری بات، مرا پشتو کی توائی جس مرا برستان اغمر اپشی غزوا ہے. جتنا لحاف ہو اتنا پاؤں کو پھیلائے. ایسا نہ کہو کہ لحاف تو اتنا ہے اور پاؤں باہر نکال دیا. اکثر یہ لوگ جو دیوالیہ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پاؤں زیادہ پھیلاتے ہیں. تھوڑے سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ اوپر پر جائیں گے. تھوڑے سے ہو شروع کر دیں نا
بس وہ 2 دن ہوگا سارے پیسے کنگال کر دوں گی. یا ہمارے ساتھ شاید یہ پہچانتے ہوں گے یہ بابا مفتی صاحب. میں نے ایک آدمی کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پکوڑوں سے شروع کریں، پکوڑوں سے آگے چلے جاؤ گے. پکوڑے نہیں یہ پورے کریں لیکن صحیح پکوڑے بنائیں، یہ کریں وہ کریں. اس کے ایک بھائی بناتا تھا تمہارے گھر کے اندر، لیکن وہ کہتے کہ میں جہاز خریدوں گا. ایسے تھا بس بالکل بات تیار ہے. جہاں کبھی کہتے کہ میں نے ہیروں کا دکان ڈالنا ہے، ہیری میں نے پالی ہے. تو واقعی ادھر ادھر سوچتا تھا یہ ہوائی مار جو کرتے ہیں ادھر یہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو آپ جتنی آپ کی وسعت ہو اس سے کام شروع کریں. 2 روپے کیوں نہ ہو، آپ پھر اس کا مزہ دیکھو. وہ 2 سے 3 ہو جائے گا، 4 5 6 اس طرح ہو جائے گا. آگے جاؤ. اس کو آپ سمجھ گئے. جتنا وسعت ہو اتنا کریں. اتنا نہیں ہو کہ پہلے سے بہت قرضہ لے لے تو آپ کا ذہن قرضے میں پھنس جائے گا. کس کو ادا کرنا ہے. اگر ادا نہیں کرتے تو ٹگ ہے. اگر ادا کرنا ہے تو تمہارے اندر یکسوئی نہیں ہوگی، اور جب یکسوئی نہیں ہوگی تو آپ کے خواب نیند بھی ویسی ہوگی، گڑبڑ ہوگی، اور آپ کے کاموں میں انتشار ہوگا کیونکہ یکسوئی تو ہے نہیں. تو جتنا آپ کی بس میں ہو اتنا شروع کر دیں. 2 باتیں ہو گئی. تو یہ دعا اور اپنی وسعت کے مطابق کام کو شروع کرنا. تیسری بات یہ کریں کہ سچائی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ جس سے قرضے پر سامان لائیں، کبھی کبھی تو آپ کو ضرورت پڑے گی کسی دکان سے قرضے پر سامان لانا ہوگا، قرض پر دین. ایک تو نقدی ہوتے ہیں، نہیں بول رہے اتنے گز کپڑا دے دو، 1000 گز کپڑا انشاءاللہ 20 تاریخ کو، آج کون سی تاریخ ہے؟ آج 7 ہے. 10 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو میں پیسہ پہنچا دوں گا. تو آپ 20 تاریخ سے پہلے پہنچایا کرو، آپ صادق ہو گئے. ایسا نہ کرے کہ دل میں تو پکڑا ہے کہ انشاءاللہ چرخاتے تو آپ سچائی سے نکل گئے. آپ کی تجارت میں برکت نہیں ہوگی. کبھی بھی ٹگوں کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی. برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. زیادہ تو تجارت کرے گا نا، آپ تجارت نہیں کرتے. ملا ہے، صاف ملا ہے، باقی ٹھیک صحیح ہے. کوئٹہ والا ملا. ہاں ایک اور تو وہ آپ کی طرح تھا لمبا، وہ بھی کرتا چمن کا تھا کہاں تھا. تو وہ اب تجارت جب کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اس میں آپ اس سے پہلے پیسہ پہنچاؤ جس تمہیں بنایا ہے. ایک دکاندار تھا قطر میں، وہ بہت بڑا تاجر تھا اور بہت خود بھی صاف آدمی تھا. اس سے دکانوں والے کپڑے خریدتے تھے. جو بڑا ڈیلر ہوتا ہے اس سے لوگ لیتے ہیں نا. ایک بہت بڑی کپڑے کا بہت زیادہ بڑا ڈیلر ہوتا ہے. ایک کپڑا تھا، اس کو 8 روپے پر وہ فروخت کرتے تھے اور 10 روپے پر دکاندار بیچتے تھے.
یہ مثال اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تاکہ آپ اس طرف آ جاؤ. اب کچھ عرصہ کے بعد ایک چھوٹا سی دکان والے تھا، بڑی دکان والے نہیں تھا. اس کی دکان اتنی نہیں تھی جتنا یہ ہے ہمارا بڑا ہے. مطلب یہ سب سے یہاں کی بڑا دکان ہے یہ مدرسے کا جو ہے. اس کو 14 فٹ ایسا تھا، 14 فٹ ایسا، باقی اتنا 14 فٹ اتنا ہوگا، اتنا دکان تھا اس کا. اور تابی دیہات میں، اور دیہات میں تو لوگ سودا نہیں لیتے، لیکن وہ ان اصولوں پر کام کرتا تھا تو اس کی تجارت بڑی کامیاب تھی. تو اس نے اسے کہا، اس سے ہم خود بھی کپڑا لیتے تھے، اس کا نام زین تھا، زین جو تاجر تھا. اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، دکاندار جمع اس سے اس نے کہا یہی کپڑا 2.25 روپے پر لیتا، 106 روپے پر لیتا تھا. یعنی جو 8 روپے پر تمام اور سل پر دے رہا تھا، یہ آدمی اس سے کتنے پر لیتا تھا؟ 106 پر. زیادہ نہیں دوں گا. آپ جالب بنو، اس کو کہتے ہیں الجالب مرزوق، الجالب مرزوق. اسی کپڑے کو وہ دوسری دکانداروں پر 6.5 روپے پر 7.5 روپے پر فروخت کرتا تھا. تو ایک بار وہ دکاندار جمع ہو گئے کہ یہی تمہارا کپڑا فلان دکاندار وہ 7.5 پر دیتے، تم 8 پر دیتے ہو، تمہارا تم سے خریدتا ہے. اور اس نے کہا کہ اس کے بارے میں تم کچھ مت کہو. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنا، جب وہ کہتے کہ 10 تاریخ پر پیسہ پہنچاؤں گا تو وہ 9 پر پہنچاتا. اس پر اعتماد کرتا تھا. ظاہر ہے کہ لوگوں کو نقد چیز ملتی ہے تو اس کا نفع بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر آپ کی احسانی بھی کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو سچائی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو وعدہ کریں اس سے پہلے کوشش کریں ترخائیں مت. اسی لیے آپ کو چیزیں 2 روپے کی چیز 3 روپے پر ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے یا یہ جو 10 تاریخ سے کہتا ہے تو پھر 10 ماہ کی بات بھی نہیں دیتا، تو چلو اس کے پیچھے ایک دھکا دے دو. سمجھ آئی بات؟ اگر آپ سچ ہوں گے تو آپ بالکل چڑ چڑ کریں گے، آپ جالب بنو گے. چڑ چڑ تو تب وہی کر سکتا ہے کہ وہ پیسہ دیتا ہے. وہ کیا چڑ چڑ کرے گا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بس کتنے پر ہے، اتنے پر بیچ دو بس. وہ بھی اپنا ریٹ لگاتا ہے. نہیں، اپنے صرف پسینہ لگاؤ. میں تجارت کی بات نہیں کرتا، لیکن ایک کتابوں کی خریدنے کی بات کرتا ہوں. تجارت تو اس پر میں بات چلی گی. اس پر مولانا فضل الحکیم صاحب، آپ تو پہچانتے ہیں، آپ لوگوں کی بات پہچان. ہاں، یہ پہ اس کا دوست ہے. میں بھی کتابیں خرید رہا تھا پشاور میں. میں سخت چیڑ چاڑ کرنے والا آدمی ہوں، اتنا الحمدللہ کہ جب سمجھ جاتا ہوں کہ یہ فقیر ہے، پھر اس کو نرم میں فرق نہیں کرتا. نرم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے، باقی دے لو کوئی بات نہیں، زیادہ دے لو ویسے دے لو، لیکن یہ کہ یہ ریٹ میں ہمیں غلط خطا کر دیں. تو ایک دکاندار کے پاس میں گیا، پھر حکیم مانا کی بات پھر کروں گا. میں اکبر دارالعلوم میں طالب علم تھا، سبق پڑھتا تھا. تو مجھے چپل کی ضرورت ہو گئی، چپل، یہ عام چپل. اس نے کہا، میں نے کہا چپل کتنے پر ہے؟ کہ ابھی یہ بہت تاجر بہت تھگ ہوتے ہیں، تھوڑی سب نہیں. آپ مجاہد ہے، یہ پگڑی ہوگی، آپ مجاہد ہے. اب اس وقت جہاد بھی چل رہا تھا روس کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے. بس آپ دیندار آدمی، آپ کے لیے 18 روپے ہے، آپ کے لیے 18 روپے. تو میں جب
ایک دو دکانوں سے پوچھتا نہیں اس وقت تک میں سودا نہیں کرتا. تو میں نے کہا کہ ایسا کرے کہ اگر میں نہ مجاہد ہوں نہ طالب علم ہوں نہ ملا ہوں پھر کتنے پر ہے. اس نے کہا کہ آپ اچھی آدمی ہے پھر بھی 18 روپے دے دیں. میں کہ نہیں 10 روپے پر دیتے ہو کبھی 18 کبھی 10 کبھی 10. چلو 11 روپے دے دو. اس طرح لوگ ٹھگی کرتے ہیں. وہ پیروں کے ساتھ سب تاجروں کو پیروں کے خراب کرتے ہیں. میرے زبیر شاہ صاحب کی نانا تھے میری استاد بھی تھے. بہت اچھا آدمی تھا اس کو بخش دے. اب اس پر بہت پیار کرتے تھے. وہ ڈرتی بھی تو کہ اس کو کوئی نہ مارے کیونکہ میں اس وقت جب دریت میں ہاتھ ڈالا تھا اس طرح تو اس وقت زمانے میں پنجرے میں بنو سے مرغیاں آتی تھی. یہ نہیں تھی یہ نہیں جا نہیں سکتی کیا بےدر. تو ایک وہ ایسا مرغہ تھا کہ وہ جس کی وہ پر نہیں ہوتے پر کم ہوتے ہیں. تو میں ساتھ سودا شروع کیا. میں نے کہا کتنے پر ہے. اس نے کہا کہ 19 روپے پر 19 روپے پر. پھر چلتے 17 18 15 تک آ گیا وہ. میں نے کہا میں گھر روانہ ہو گیا. پھر دل میں آیا کہ چلو 14.5 روپے پر دے لوں گا. باقی پہ سدیل میں فقیر ہے لیکن مجھے دھوکہ سے مجھے دھوکہ دے دیں یہ بڑا اس کو میں میری مذہب میں ہی نہیں ہے میری مسئلہ میں کوئی دھوکہ دے تم کو. تو میں کہا کہ 14.5 سے کہوں گا پر 15 پر بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب دادا جان وہاں سے آ رہے ہیں مسجد کے ساتھ ہی وہ پنجر لگاتے تھے. اسی مرغے کو لایا ہاتھ میں لایا. میں نے کہا دادا جان مجھے دے دے. اس نے مجھے دے دیا. میں نے کہا کتنے پر خریدا. اس نے کہا کہ بدی بہت اچھا آدمی ہے. یہ اس کو بدی کہتے ہیں. بدی بہت اچھا آدمی ہے. کیسے اچھا آدمی ہے. اس نے کہا کہ 2 روپے شکرانہ دیا. شکرانہ ہدیہ نہیں. میں نے کہا شکرانہ چھوڑ دو. مرغا کتنے پر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ مرغا 19 روپے پر دیا. وہی میں 15 پر میں نہیں خرید رہا تھا اس کو 17 پر. یہ اور احسان بھی ہو جاتا تھا کہ میں تم کو 2 روپے کیا دیا جاتا. یہ نہیں کہ چھوڑا 19 روپے دادا نے دی. میں نے کہا کہ 2 روپے آپ ہدیہ دے دو. تو میں نے یہ بات اس لیے کی کہ نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ. تو میرے ساتھ مولانا فضل حکیم صاحب گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک شاگرد ہے بہت زبردست آدمی ہے میرا بڑا لحاظ بھی کرتا ہے. اس سے کتابیں لے لیں گی ہمیں آسان دے دیں گی. ویسے فضل حکیم اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ بڑا چنچن ہے. چنچن کہتے ہیں چیز لگتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ یہ کتابیں یہ چاہیے مثلا فلان فلان فلان. اس کتاب کی قیمت کتنی ہے. تو چونکہ میں تو کتابیں خریدتا رہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اتنے پر ہے. میں کہا ٹھیک ہے رکھو لیکن میں خریدتا نہیں ہوں فی الحال آپ رکھیں. فلان کتاب یہ آپ کے لیے اتنے پر ہے آپ کے لیے اتنے پر ہے آپ کے لیے اتنے پر ہے آپ کے لیے اتنے پر ہے. تقریباً 20,000 روپے یا 18,000 روپے بنا دی. اس وقت آسان تھی کتاب. میں سمجھ گیا کہ یہ کتاب اتنی کی نہیں ہے یہ کتاب اتنی کی نہیں ہے ایک کتاب اتنی کی نہیں ہے. اس میں کہتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے کہ میں بازار میں دوسری جگہ بھی دیکھتا ہوں پھر آتا ہوں. پھر اگر جو کتاب تمہارے ریٹ کے مطابق ہو وعدہ ہے کہ میں وہاں نہیں خریدوں گا. جو ریٹ تو نے بتایا ہے. اب برف رقیب صاحب کے رنگ بھی جا رہا ہے. ایسا تو کہ وہاں اس کا سال مل جائے.
کہ میری خیر نہیں ہے، اور میری استادی کہاں چلی گئی، اس کی شاگردی کہاں چلی گئی. تو اس نے ایک دم کہہ دیا، غالباً پہلے 20,000 تھا کتنا تھا، کہ آپ کے لیے میں 5,000 چھوڑ دیتا ہوں، 5,000 بس آپ پھر دیں. ٹھیک. میں کیا ایک ہی کتاب اسے پڑھتا جو اس نے بتایا تھا، باقی سب میں نے کم لیا، وہی کمپنی، وہی وہ نہیں ہوتا مارکر. 10,000 تھے یا 8,000 روپये پر لیا. ایک کتاب رہ گیا، وہ 1,000 کا تھا، کتنے کا تھا، وہ اسی وہ دے لیا. رقیم اللہ ظالم کے بچے کو یہ اس طرح کرتے ہیں. تو آپ جالب بنیں، پسینہ نکالیں. آپ اس کے ساتھ پوری، اگر وہ فقیر ہے، اس کی دکان کمزور ہے، آپ خود دے دو جیب سے، اس کی ڈبل دے دو، ٹرپل دے دو. اس طرح کرائے میں سمجھ آئی بات. وہ نہیں کہ بس آپ کو لوگ دھوکہ قبول نہ کرو، یہ آپ کی سچائی کی علامت ہوگی. کیا ہوگی؟ کہ نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ لو. تو اس طرح آپ جالب بنے. سمجھ آئی بات؟ کوشش کریں تو تب کوشش تمہاری کامیاب ہوگی کہ جب تم کرے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب جو وعدہ کریں اس سے پہلے پیسہ پہنچائیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ پر اعتماد ہوگا. آپ کیوں آسان چیز لیں گے، نہ وہ گران چیز لیں گے. آپ پیسہ دیتے ہو، اگر دینا ہی نہیں ہے بعد میں دینا ہے، کہو کہ چلو اس پر میں کماؤں گا، وہ ہو جائے گا. یہ ہو گئی. سمجھ آئے بات؟ تو آپ جالب بنو. جالب کے مطلب ہے کہ آپ خوب کوشش کرو. الجالب مرزوق ہوں. کوشش کرو کہ سب سے اچھی چیز سب سے اچھی قیمت پر خرید لیں. تو ظاہر ہے کہ آپ جب آگے دو گے تو کیا ہوگا؟ آگے دو گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ آسان دیں گے اور لوگوں کو نفع ہوگا. الجالب مرزوق والمحتکر جو جمع کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب بھی موسم آ جائے، اب قحط ہے لیکن وہ نہیں دیتے لوگوں کو. ایک تو ہے کہ قحط نہ ہو، ویسے چیزیں اس کے بھی اپنے احکام ہیں، لیکن وہ ملعون ہے، وہ محروم ہوتا ہے. تو آپ خیرخواہ ہوں گے تو پھر جالب بنو گے. لیکن پھر اس ایک طرف دوسری طرف آپ نے چیز آسان خریدی ہوگی اور دکانداروں نے قیمتی ہوگی، جسے میں نے کہا کہ 8 روپے پر اس نے دیا ہے، اور تم نے اس سے وہی قیمت مثلا 6.25 یا 6.5 پر لیا ہے. تو آپ پھر ایسا کریں کہ ان کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ آپ رحم دل بنیں، مہربان بھی ہو، دھوکہ بھی نہ دو، نہ دھوکہ کھاؤ. پھر کیسا کریں اس کو؟ پھر کہا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں یہ جو دوسرے دکانداروں کو تمہیں نقصان ہوگا. کہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ نفع تو وہی 2 روپے ہے، نفع تو وہی 2 روپے ہے. 8 روپے پر لیا ہے، 10 پر دیتے ہوں. وہ کہتے کہ میں بھی 10 پر دیتا ہوں، لیکن پھر اس کو اتنا 2 روپے کم کر کے، مثلا 10 گز لیے ہے، 20 روپے بن گیا ریال، زیادہ میں لے لیے اس نے لے لیے وہ جو دکاندار. تو کہتے اس کو میں 20 روپے دیتا ہوں کہ آپ کے لیے بخشش. تو ریٹ بھی خراب نہیں کیا، کیا کیا؟ اس کو نفع بھی پہنچایا. مثلا بعض چیز آپ کو بہت کبھی اس پر رحم کرتے ہیں، آسان دیتا ہے، تو آپ ایک دم آسان بھیجو گے تو دوسرے دکاندار بیچاروں کو تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں. تو اس سے آپ کی دکانداری میں چونکہ آپ پر مہربان ہوں گے، رحم دل ہوں گے،
اور لوگوں کو رسانی سکیں، اور جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اس کو خود نفع لوٹ کر آتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، یہ بھی صداقت میں آتا ہے۔ عیب بتایا کرو۔ آڑو والے کدھر ہے ہمارے قبول شریف والے؟ یہ خراب باڑی نیچے رکھتے ہیں، وہ اچھے آڑو کیا کرتے ہیں؟ اوپر رکھتے ہیں۔ یہ ٹکی ہے، یہ نہ کھائیں۔ نبی کریم صاحب نے ایک بار گندم کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیا، اندر سے گیلے گندم نکل آئے۔ تو کس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، بارش تھوڑی سی آئی تھی، یہ تو کہا کہ آپ اوپر کیوں نہ رکھتے؟ پھر فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی چیزیں، میں بھنڈی کی بات اس لیے کرتا ہوں، مجھے بھنڈی پسند بھی ہے۔ میں ایک دکاندار، ایک ٹھل ہمارا قریب ایک وہ رہتا ہے، وہ کیا لگتا ہے، اس ٹھل سے اس طرف ہمارا ایک ساتھی تھا، کچھ گھرانا تھا، اس کو ملا کے پاس کیا ہوتا ہے تو یہ بھنڈی خریدنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میں اس کو بھنڈی لے جاؤں گا، وہاں بھنڈی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو ایک 8-10 سے بھنڈی لوں گا، بھنڈی سے جلد خراب نہیں ہوتا۔ تو وہ بڑا گھرانا تھا، اس کو خوش ہو جائیں گے، یہ میرا ہدیہ ہے۔ 6 کلو تایا، اور ایک زبردست آدمی، صاف داڑھی ہے، یہاں ٹھیکہ بھی لگا ہوا ہے، اس سے لوں گا۔ اور بھنڈی بھی بڑے زبردست لگائے تھے۔ تو میں نے کہا کتنے پر ہے؟ بجٹ میں 4 کر کے ٹھیک کیا، اور میں پوچھا تھا ریٹ یہی تھا۔ تو جب بھنڈی ڈالنے لگا وہ اس میں ترازو میں، تو اتنی بڑی بڑی بھنڈیاں، خراب بھنڈیاں اوپر۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم دکھانے کے لیے یہ دکھایا ہے، اور یہ اندر سے خراب بھنڈی دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا پوری اسی طرح دے دوں؟ میں نے کہا کہ نہیں، تو کچھ یہ ڈالو، کچھ وہ ڈالو۔ خیر وہ ڈالتا تھا، میں یہاں سے میں اوپر سے وہ جو بریک بھنڈیاں تھی میں وہ ڈالتا تھا۔ اب وہ بھی بڑا چرگر تھا، پہلے زمانے میں یہ اس طرح وہ ہوتے تھے، تو بڑا ترازو تھا، وہی ترازو زمین پر لگ گیا، اس میں خود لگا دیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا؟ ابھی جب بھنڈی نکالنے لگے، کیونکہ تو ٹھیک کرنا تھا، تو جو بھنڈیاں میں نے ڈالی تھی وہ نکال رہا تھا۔ میں کہا میں تم سے خریدتا۔ پھر دوسری کے پاس گیا، اس کا داڑھی منڈا ہوا تھا، لیکن میں کہا تھا کہ اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ بھی دیکھ رہا تھا، وہ کہتے کہ بڑا چلاک آدمی ہے، ٹھیک ٹھاک بھنڈیاں دی۔ تو یہی میں کرتا ہوں کہ عیب بتایا کرو۔ اگر آپ عیب بتایا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک چیزوں میں عیب بتایا کریں کہ اس میں یہ عیب ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی مال میں برکت ہوگی۔ یہ ہمارے ایک چچزاد بھائی ہے، وہ یہ مثال اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پکی ہو جائے۔ وہ بہت بڑا تاجر تھا، اس کا دبئی میں، وہاں اس کے پاس ہزاروں تان ایسے تھے کہ وہ پڑے تھے اور فروخت نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس نے قطر لائے، میں قطر میں تھا، چونکہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، میں آپ اپنی طرف سے اس لیے منسوخ کروں گا کہ پھر ٹھیک تو نہیں ہے کہ اپنی طرف منسوخ کرنا، لیکن ویسے وہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ تان ہے کوریا کا، بخمل جان لیں،
اس پر پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس ساتھ جو وہ ہوتا ہے سلوار اسی رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھول نہیں ہوتا، سادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کوریا کا، اور بالکل جاپان کی طرح وہ جرمنی کی طرح لگتا تھا۔ جرمنی بخمل بڑی مشہور ہے، اسی کی طرح تھا، اسی ڈیزائن اسی طرح تھا۔ تو اس نے تمام دکانداروں کو 4 5 تان دے دیے کہ اس کو فروخت کیا کرو، یعنی ایک دو سیٹ۔ اس میں رنگ ہوتے ہیں، فلان رنگ فلان فلان۔ مجھے بھی میں نے کہا کہ میں فروخت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ اس میں بہت نفع ہے، یہ 60 روپے پر فروخت ہوتا ہے، 60 روپے جرمنی۔ تو یہ تو آپ کیوں نہیں خریدتے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا کہ میں کیسے فروخت کروں گا اس کو؟ اس سے رنگ بھی جاتا ہے، پھول بھی جاتا ہے، رنگ بھی جاتا ہے، پھول بھی جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو جاتا ہے ایسے، میں نے تو دیکھ لیا۔ تو اس کے میں احسان دیتا ہوں نا۔ میں کہا کتنے پر دیتے ہو؟ میں نے کہا 17 روپے پر، 17 روپے پر۔ کتنا؟ اول 10 روپے۔ یا کوئی وزیرستان والے ہیں، وزیرستان والا سکھتا، وزیرستان آپ کے یہاں پہلے ابھی ہے یا نہیں؟ بہت بڑی بڑی وہ کرتے بناتے تھے، قمیص بھی 70 قمیص ہو، اس پر 8 گز کتنا کپڑا لگتا تھا، نہیں وہ جو بڑی بڑی قمیص ہوتی تھی۔ تو بعض علاقوں پر ہوتے دیکھا ہوگا، بہت بڑی قمیص ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا یہ بھی آتا ہے، بنزی کا اس طرح کرتے۔ تو میں نے ڈال کے رکھ دیا۔ تو ہمارے نزدیک وہ ہماری دکان دیہات میں تھا، بالکل ڈیرے کے ساتھ ہی تھا، وہاں کرایہ نہیں کم ہوتا تھا۔ تو وہ دیا بھی کسی اور نے تھا، وہ کہ میں جا رہا ہوں آپ کریں، اور مجھے طریقہ بھی بتایا کہ جو چیز عام چیز ہو اس کو 1 آنا کم دیا کرو، جس کو کوئی نہیں جانتا اس پہ پورا اس کو دھکا دیا کرو۔ میں نے کہا بس تم چلے جاؤ دکان، ٹھیک ہے۔ اور دکان خسارے پر تھا، صرف دکان تھا بس۔ تو جب وہ آ گیا تو اس کے ڈیری والے حاجی صاحب یہ کیا زبردست تان لائے ہیں۔ میں نے کہا زبردست ہے، لیکن اس سے رنگ بھی جاتا ہے اور پھول بھی اڑ جاتا ہے، ایک بار دھونے کے بعد یہ کیا یہ کپڑا بن جائے گا۔ وہ نے کہا قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا قیمت 20 روپے ہے۔ کٹ پیس نکلتا ہے نا، کٹ پیس بھی نکلتا ہے، پھر کوئی بچت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ ایک بار میری بیوی کو پہن لے، ایک بار پھر خراب ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، سب سے ایک بار نکال دو۔ تو وہ چلا گیا ڈیرے میں، دوسرا آ گیا، تو نے کہا کہ کتنے میں کیا کہ یہ ابھی اس نے کہا کہ سب کچھ پتہ ہے، پھول بھی جاتا ہے، پھول بھی جاتا ہے، اور قیمت اس کی 20 روپے ہے۔ میں نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ تو ایک دن کے اندر سارے تان نکل گئے، اور دوسروں کے ساتھ وہ 60 روپے پر فروخت کرتے تھے۔ میرے خیال میں جب تک میں قطع سے نہیں آ رہا تھا اس وقت تک وہ تان وہاں کھڑے تھے۔ ہے بتایا کرو، اللہ تعالیٰ خود پر کرنا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اور کتنا لاؤں گا؟ میں نے کہا کہ میں نے ایک مشکل سے اتنا نکال دی۔ اس نے کہا نہیں میں لاؤں گا۔ تو اس نے غالباً 400 یا 4000 تان لائے۔ کوئی پھر پیسہ پھر دے دو۔ میں کہا نہیں قیمت وہی نہیں دوں گا، کیونکہ یہ بہت خراب کپڑا ہے۔ پھر 13 روپے پر دے دی۔ اب اس نے کس نے پر خریدا ہے؟ پھر ہم نے اور کیا آسان کیا، 15 روپے پر شروع کر دی، سب کو نکال دیا۔ ویسے میں نے عرض کیا کہ آپ اگر ایسا کریں گے کہ عیب بتائیں گے
اور جب معیوب چیز ہو تو آسان دیں، ایسا نہیں کہ اسی ریٹ پر دے دیں جس ریٹ پر وہ لوگ دھوکہ مت دو، تو تب سچی ہوں گی نا، دھوکہ مت دو۔ المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ کیا بات ہو گئی؟ دعا کرا ہونا، یہ سچائی میں آتا ہے۔ الجارب مرزوق، خوب پسینہ نکال کر کریں، صرف فون پر چیز نہ منگائے۔ آپ شاید اچھے تعلقات ہوں گی، وہی دھوکہ دے گا تم کو، شاید اس نے چیز مہنگی لگی ہوئی۔ یہ ہمارے وکیل نہیں، وکیل وہ دکاندار کہتے ہیں کہ مفت چیز لے لو کہ اس وکیل کو مت بھیجو۔ سمجھ آئی بات؟ اس کا دوست بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دکان پہ جاتے ہیں، جب تک اس کو آخری حد تک نہیں پہنچاتا تو چھوڑتا نہیں۔ تو یہ 3-4 کام تو آپ نے کر دیے۔ خیرخواہی کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایسا بھی نہ کرو کہ کسی آپ کو معلوم ہو کہ اس کی قیمت بازار میں بہت اونچا ہے، لیکن یہ آدمی جانتا نہیں ہے بیچارہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ آگے چلے گئے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کھجور کا ریٹ وہاں بازار میں 40 روپے توق پر ہے، 40 روپے توق پر ہے۔ اب وہ بیچارے کو اس کو پتہ نہیں ہے ریٹ کا، اب وہ کہتے ہیں کتنے پر؟ 5 روپے پر دیتا ہوں، اس کی علاقے میں 5 روپے پر ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی نہ کریں، اس کو بھی فائدہ دے۔ تو آپ نفرسانی والا بن جائے۔ کیا صادق کیا ہوتا ہے؟ نفرسانی والا ہوتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت، یہ اس کے پاس ایک خادم نے گھوڑا لایا کہ یہ گھوڑا آپ کتنے پر ہے؟ غلام خادم کو بھیجا تھا، تو اس نے پیسہ نہیں دیا تھا خادم نے، تو کہا جب پیسے کے لیے لایا گیا کہ اس حضرت اس کو 300 روپے دے دیں۔ جب اس نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑا تو بڑا قیمتی تھا، تو اس کو سوچا ہے کہ یہ دیہاتی ہے، دیہات سے گھوڑا پال کر لایا ہے اور یہ آگے گیا ہے۔ جب آگے گیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے 400 روپے پر دو گے؟ اس نے کہا میں 300 روپے پر دے رہا تھا، 400 پر تو دے دوں گا۔ خیر پھر 500، آپ کو یاد ہے حدیث شریف میں، بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، 300 400 500 800 تک پہنچا دیا، پھر لے لیا۔ اب اس میں پوری گنجائش تھی اس کے لیے، دفعہ بیتا۔ تو کسی نے کہا کہ اگر وہ تو آپ کو 300 روپے پر دے رہے تھے، 800 کیوں دے؟ کیا مجھے پتہ ہے کہ دیہاتی آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا بازار کے ریٹ کا، اور ٹھیک ہے میں اپنے لیے پوری رکھوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو میں نے نبی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیرخواہی کروں گا۔ تو دکاندار بھی کیا کرے؟ خیرخواہ ہے، نفرسانی والا بن جائے، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی دکان کیسی چمکتی ہے۔ تھوڑی شروع کرو، زیادہ سے نہ شروع کریں، جتنا ہے اتنی شروع کر دو۔ تیسری چیز دعا ہو گئی نا، صداقت ہو گئی، اس میں جلب منفعت ساری چیزیں آ گئی۔ صدقہ دیا کریں، ہم ایسا سی گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو اس میں خام خواہ انسان سے گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر صدقہ دیا کرو کہ اس کے لیے کیا ہو جائے۔ تو صدقے کے لیے ایک ڈبہ رکھیں، کیونکہ تو اس میں 100 میں جب نفع ہو جائے تو اس میں اپنی ایک مقدار مقرر کریں زکوٰۃ کے علاوہ، کہ زکوٰۃ تو شاید آپ نیا کام شروع کیا ہوگا، تم پر لگتا ہوگا، تو اس میں وہ ڈالتے جائیں گے پیسے۔ جب ایک بار
وہ جو اتنے ہو جائیں کہ ایک یتیم کا مسکین کا کچھ کام ہو سکتا ہے، تو پھر اس میں سے وہ کسی فقیر کا مسکین کا مسجد میں کسی اس کے لیے وہاں آپ دیا کریں، تو اس سے آپ کا مال میں ترقی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک چٹیل میدان میں ایک آدمی پھر رہا تھا، جا رہا تھا، اور راستے میں بدلی دیکھی، یعنی وہ آسمان میں چھوٹی سی چڑیا کی پر کے برابر بادل، وہ دیکھ لیا، تو اس بادل سے آواز آئی۔ کبھی کبھی آوازیں کائنات میں آتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی سننے والا سنتے ہیں تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو۔ کبھی کبھی قبر والے سے قبر عذاب کا عذاب سنتا ہے، کبھی اس میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب کی پوری کائنات یہ گونج رہی ہے اللہ کے ذکر سے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے محتاج ہے۔ اس طرح پانی مانگ رہا ہے، اس لیے تو بڑھ رہے ہیں انسان۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ بدلی سی آواز آ گئی کہ برس جاؤ اور فلان فلان ٹیلوں پر برس جاؤ، اور وہاں سے ندی میں بہہ کر فلان کے باغ، نام لیا کہ فلان کے باغ میں چلے جاؤ۔ تو برسا اور وہ ندی میں چلا، اسی باغ میں چلا گیا، تو یہ پیچھے پیچھے ندی میں جا رہا تھا کہ اس کے باغ پر پہنچ گیا کہ کس کا کام کیا ہے۔ تو دیکھو ایک زمیندار تھا، ایک عام کاشتکار تھا، اس کے ساتھ پوڑا تھا، ادھر پانی آ رہا تھا، اس کو ٹھیک کرا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ نام تو آپ کیا ضرورت ہے، پل چاہتے ہو پل لے لو، کوئی لے لو۔ اس نے کہا نہیں مجھے آپ نام بتاؤ۔ اس نے کہا، پھر اس نے واقعہ سنا ہے۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی 3 حصے کرتا ہوں۔ ایسے ہے نا، 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصے کرتا ہوں نفع میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ باغ کی بڑھانے میں، اور جو کتنا بڑا باغ ہے، اور میلوں تک چل رہا باغیچہ، اور ایک حصہ میں فقیروں کو دیتا ہوں، فقیروں کو جو مستحقین ہے، ضرورت مند ہے یا ویسے، اور ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، خاندان والے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں۔ یہ جو کراچی میں ایک کسی مل کے بارے میں مجھے بتایا کہ اس کے بہت بڑا مل ہے، مجھے نام بھول گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پہلی ٹماٹروں کا دکان تھا، 3 بھائی تھے، ٹماٹروں کا، یعنی وہ جو ریڑھی پر فروخت کرتے تھے، پھر چائے فروخت کرنے لگے، لیکن اصول یہاں رکھا تھا، اصول یہی رکھی تھا۔ تو پھر کیا کریں آگے، اب اس کی ملی چل رہی ہے۔ ہمارے دانی صاحب پہچانتے ہو، آپ کے جان سے پہلے چند دن گزار کر چلے گئے، میرا دوست۔ اس نے کہا کہ ایک گاڑی بتائی کہ گاڑی میں جو خریدی ہے تو میں یہی کیا کرتا ہوں اس میں، ابھی تک اس پر مکھی نہیں بیٹھی، مکھی مطلب یہ کہ خراش کو نہیں لگا۔ تو حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 1/3 حصہ ہو، مطلب یہ کہ کچھ حصہ، مقررہ حصہ 10%، 5%، 2%، 1%، جتنا ہو وہ آپ اپنی دکان میں سے منہا کر کے اس بکس میں ڈالا کرو۔ اگر آپ روزانہ حساب نہیں کر سکتے تو ماہانہ کیا کریں، ماہانہ نہیں کرتے سالانہ کریں، لیکن اس میں سے ایک حصہ زکوٰۃ کے علاوہ رکھ دو۔ میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میرے بھائی رضوان جی جو دکان ہوتا، میں نے کہا کہ 100 میں سے اتنا 1-2 روپے نکالا کرو، لیکن وہ مقررہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس نے مجھے 2-3 سال کے بعد قرض بھی ختم ہو گیا اور بھی ہو گیا۔ یہ بات ہے، آپ سمجھ گئی، اس پر آپ عمل کرو۔ ایک بات آپ کو اندازہ ہوگا
لالچ مت کرو. نمک کی برابر نفی کی کوشش کرو. نقد ہو تو اچھا ہے. نمک آٹے میں نمک جتنا ہوتا ہے تو آپ خرخواہ ہو گئے. ہم دراصل نفع اتنا کرتے ہیں کہ نمک میں آٹا ڈالتے ہیں تو اس سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو میرے ساتھ دکھی ہوتے ہیں. ڈبل شاہ ملتے ہیں ہم سے. ڈبل شاہ کا جب آیا تھا ڈبل شاہ آپ کو یاد ہے مختلف علاقوں میں مختلف ڈبل شاہ تھے. تو یہاں ہمارے میں بہت زیادہ ڈبل شاہ ٹرپل شاہ بھی آ گیا. ہاں یہ سارے علماء جو تھے یہ تقریباً وہ کہتے کہ مفتی صاحب لوگوں کا دشمن ہے. لوگوں کو نفع ملتا ہے. ویسے میرے خیال پر بگڑنے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. پر بگڑنے میں یہ بھی شامل تھا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں خرخواہ ہے. کیسے خرخواہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بھاگے گا. پھر کہتے ہیں دیکھو اب یہ اپنے آپ کو شنگوئیاں کرنے لگا. پیغمبر سمجھ حالانکہ میں قیاس کر رہا تھا کہ اس کا جو دکان ہے اس کا کل سل 50,000 روپے نہیں ہے. تو روزانہ 4-5-20 لاکھ کا لوگوں کو کیسے دیتا ہے؟ کہاں سے دیتا ہے؟ اگر ایک بکری ہے ایک آدمی کہتے ہیں کہ جو آ جائے تو اس کو میں اتنا دودھ دیتا ہوں. وہ بکری ہے 2 سیر 5 سیر کا 10-20 سیر بکری ہے. اس کے اندر 1 پاؤ دودھ ہے. 1 پاؤ. اب وہ لوگوں کو مٹکی بھر کے دے کر دیتا ہے دودھ. تو کہاں سے دے گا؟ آپ سمجھ جاؤ گے کوئی کڑی پکائی ہے. تو میں اس کو سمجھاتا تھا. ایسا میں کہا کہ میں بزرگ نہیں ہوں قطعاً نہیں ہوں قسم کہ کچھ بھی نہیں ہو. لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہاں علماء مفتیان تھے وہ کہتے وہ بہت اچھا آدمی ہے وہ ایسا غلطی نہیں کرے گا. میں کہ اچھا اور چیز ہے اچھا ہونا. اس کا کام کرنا اور چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. اچھا ہوگا تمہارے لیے اچھا ہوگا. ہدیہ دوں گا دیتا ہوں کچھ ہوگا. خیر جب میں یہ بتائی کہ یہ بھاگے گا وہ ضرور بھاگے گا. تو وہ جب بھاگ گیا تو بازو کا ہاتھ پہ نہیں گیا. کروڑوں روپے تھے اس کے ساتھ. تنازع ہو گیا. تو اگر لالچ نہ ہوتی تو تک نہ ہوتی. خیال کرو سبز باغ کوئی جب دکھائے کوئی آدمی بھی اس پر کہو دجال بھی سبز باغ دکھائے نہیں اس پر عمل نہ کرو. یہ بات سمجھ گئی نا. ایک آخری بات پہلے تو کوشش کریں کہ شراکت نہ کریں. لیکن اگر آپ کا معتبر دوست ہے محبت والے ہے اور پرکھایا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ تجارت ہے معاملات صاف صاف ہے اور آپ کے گھر کو اس کو پہچانتے ہو اس کے وسائل کو بھی دیکھتے ہو سب کچھ کر کے پھر کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں یہ کام کریں کہ ایک دوسرے کے خرخواہ رہے. وہی خرخواہی اس کے اندر آ گئی. یعنی آپ کہیں کہ وہ زیادہ کمائے وہ زیادہ کھائے وہ آرام سے رہیں میں کام کروں وہ دوسرا بھی یہی کہے تو آپ انشاءاللہ آپ کی شراکت کامیاب ہوگی. حدیث شریف میں ہے کہ 2 شرکاء جب اخلاص کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو تیسرا اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ. پھر اس میں بڑا فائدہ بھی ہے شراکت میں اگر ایسا ہو. لیکن جب ایک دوسرے کے لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں بدخواہ ہو جاتے ہیں یا اس میں میں زیادہ کماؤں میں زیادہ کماؤں سے جڑا دیتا ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہٹ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ پھر نقصان کرے گا. تو اگر ان چند اصول میں نے بتا دی اور میری پہلی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کامیاب تجارت ہوگی اور آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا. آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. میں نے 6 ماہ دکان کیا 6 ماہ زیادہ نہیں کیا ہے. پھر وہ ہمارے ساتھ جب آ گیا اس نے دکان دوا دیا تھا ساری کٹ پیس پڑی تھی اس میں تو میں نے اس کو 30,000 سب میں تھا اس کی ادائی میں اس کو دے دیا. وہ کہتے کہاں سے کمائے؟ میں نے کہا کہ یہاں سے کمائے.
لوگ بازار میں نہیں جاتے تھے، کہتے کہ وہ دیہاتی دکان میں جو چیز زیادہ کپڑا لیتا تھا تو وہ کہتے خود میں گز بھی نہیں لگاتا، گز بھی دوسری چلاتے تھے کیونکہ میرے ساتھ وقت نہیں ہوتا تھا اس طرح بیٹھے وہ ٹھیک ٹھیک تان بھی خود اٹھا کر رہتے تھے، بس پیسہ رکھ کے چل رہے. تو یہ لیکن ہے اتنا وہ دکان میں چھوٹا سا دکان مشہور ہوا تھا کہ شیعہ ہمارے پاس آتے تھے. کوئی شیعہ تو نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہے لیکن یہ دیکھیے ہمارے سارے دکان یہ ہے لیکن آپ کے پاس ہم آتے ہیں، ہمیں اعتماد ہوتا ہے. اور میں خاموش رہتا، میں کیا کہتا ایسا سب ہوتے تو مجھے مارتے. تو ایک آدمی جب دکان سے آتا ہے تو وہ ایک بار پھر جاپان والوں کو پتہ چلا، انہیں وہ سمپل والے سمپل چلاتے ہیں، تو سمپل والے آ گئے سود مت کرو. تو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کپڑا ہے. میں نے کہا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمت ہے. میں نے کہا یہ پونچھ ہے یا وہاں بنے گا پھر راستے میں آئے گا؟ اس نے کہا کہ 1/3 آپ پیسہ دے دو گے، 1/3 1/4 میں بھول گیا. پھر جب آپ کا کپڑا تیار ہو جائے 20,000 تام وغیرہ وغیرہ، پھر جب پہنچ جائے تو آپ اس پر جو وہ سود آیا ہوگا وہ دینا ہوگا، کیونکہ وہاں تو بنا تو وہی. میں کہ سود میں نہیں دیتا. کہتے کیسے تجارت کرتے ہو؟ میں کہ تم کیسے تجارت کرتے ہو؟ کیا یہ قانون ایسا ہے ہماری کمپنی کا؟ میں نے کہا کہ تمام دنیا بنانے والے کی جو کمپنی ہے یہ پوری دنیا اس کا قانون یہ ہے کہ سود مت کھاؤ. اس نے وہاں فون کیا کہ یار دکان ایسا ہے کہ ایسا چلتا ہے کہ جس طرح کیا ہے مشین ہے، لوگ خود آتے ہیں ادھر. یہ ہمارے ساتھ وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے گھر کے سامنے اس دکان کے سامنے کتنے پر مجھے ڈال دو گے، باقی تم خود ذمہ وار ہو ہر چیز کا. 1 پیسہ زیادہ لگاؤ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ دکان کے سامنے جب تمہارا سامان کڑا ہو جائے تو مجھ سے ایک بڑا لیا ہے سامان مت اتارو، پیسے پہلے لے لو اب پھر دے دو. وہ لیکن یہ نہیں مانتا کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنا پھر آ جائے آپ کے اوپر سود. میں نہیں مانتا اس کو. اس کے ساتھ ہمارے وہ تو پشیمان ہوئے. تو پھر وہ جرمن والے آ گئے. جب نے کہا کہ جس طرح تو کہتے ہیں منظور ہے پھر ان سے کپڑا منگاتا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس لیے یہ دنیا کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں بتاتا ہوں یہ اتنا گسیدہ چیز ہے کہ آج ہے کل نہیں ہوگا. اس پر دل ہی نہ لگاؤ. بس آپ کو اللہ تعالیٰ خوب دے گا انشاءاللہ اگر آپ تجارت اچھی کریں گے. نفع بھی ہوگا آپ کو. میں پیسے جمع کرنے کی بھی وہ اس کو برا نہیں کہتا. میراث کے احکام بھی آئے ہیں، وہ بچوں کو بھی کچھ پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ دو کا شوق سے کام نہ دیں. تجارت کرنا ہو سچائی کے ساتھ کریں، کاروبار کرنا ہو سچائی کے ساتھ کریں، نوکری کرنی ہو سچائی کے ساتھ کریں. جو کام کرنا ہے سچائی کے ساتھ کرو. اور سچائی میں یہی باتوں کو ملحوظ رکھیں. کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، خیر خواہ رہو. تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چمکائے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو دے گا، بہت دے گا، دوسروں سے زیادہ دے گا. جو لوگ ٹگی کرتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ دے گا. لیکن اس احتیاط کریں، ٹھیک ہے؟ احتیاط بھی کریں، دعا بھی کریں. صدقہ، دعا، صداقت میں ساری جو میں بتا دی وہ صدقہ، اس کو کریں انشاءاللہ تمہارا تجارت کامیاب ہے. کیا ہمیں سمجھ گئے؟ آپ نے کوئی شروع کیا نہیں کیا؟ میرا دماغ نکال دیا.